نعرہ صلوات. فرش مجلس میں فاطمہ زہرا فرش مجلس میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں چاہنے والوں مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں نعرہ صلوات. برابر تھے علی میں یہ نہیں کہتا کہ برابر تھے علی پر احمد مرسل کے برادر تھے علی معراج کی شب کھل گیا عقدہ سارا پردے کے اندر تھے علی میں یہ نہیں کہتا کہ نعرہ صلوات. شبیہ امام زمان کے ہیں شبیہ امام زمان کے تصور میں تصویر جان کے
شبیہ امام زمان کی جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پر شہید نشان کشتے شبیہ امام زمان کشتے پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کشتے شبیہ امام زمان کشتے کہا روک اکبر نے درد تھام جا کہا روک اکبر نے درد تھام جا کہ باسینے سے بابا سنا کشتے ہیں شبیہ امام زمان کشتے کجا بیڑیاں کجا پائے عابد کجا بیڑیاں کجا پائے عابد یہ لنگر کہیں نہ تمام کشتے شبیہ امام زمان نعرہ صلوات رفق شاہ کے جب میدان میں کام آئے رفق شاہ کے جب میدان میں تاکہ لاؤ شہنشاہ عرب میدان میں آکے مجرا کیا عباس نے تب میدان میں رو کے کی عرض کہ میں جاتا ہوں اب میدان شہ نے فرمایا کہ
تنہا تو نہ چھوڑے جاؤ بھائی عباس کمر میری نہ توڑے جاؤ کام آئے نعرہ ذلوہ اللہم صلی علی محمد زہرا کریں گی حشر میں دعویٰ حسین کا زہرا کریں گی حشر میں دعویٰ حسین کا لائیں گے کرتا خون میں ڈوبا حسین کا زہرا کریں گے حشر میں دعویٰ حسین کا یا اللہ تیرے بندوں میں احسان شقینتا پانی پلا کے توڑ دے فاقہ حسین کا زہرا کریں گے حشر میں دعویٰ حسین کا دلوا دیا تھا زہر حسن کو یزید نے دھوکے سے ہائے مارا برادر حسین کا زہرا کریں گے حشر میں دعویٰ حسین کا مسلم سے اور بیٹوں پہ مسلم پہ کیا کیا کس کس سے ہائے لڑتا برادر حسین کا زہرا کریں گے حشر میں دعویٰ حسین کا عرش بری کا پایا پکڑ کر ہلائیں گے پروردگار دے مجھے بدلہ حسین کا زہرا کریں گے حشر میں نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ
کے بازو جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شاب ہاتھوں سے جگئے تانگے خام ہو گئے شاب ہاتھوں سے جگئے تانگے خام ہو گئے شاب اکبر سے کہا کر دو غریباں کو دو پارا ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا فرما کے یہ حضرت نے امام کو اتارا آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا تھا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا چلاتے تھے ہے میرے آغوش کا پالا چلاتے تھے ہے میرے آغوش کا پالا آگے کبھی چلتے کبھی ہٹ جاتے تھے شاہ گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر جاتے تھے شاہ گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر جاتے تھے شاہ کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر زی جان دریا کی طرح تو ابھی دور ہے یا فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا اکبر کیا ہمیں بھائی کا لاشا نہ ملے گا اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو آئے عباس علمدار سے سکتے نظر آئے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے جھکنے جو لگے کانپ کے غش کر گئے شاہ ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شاہ ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شاہ ہے شہیدی کہہ کے جو روئے علی اکبر صدمے سے تڑپنے لگے عباس دلا گھبرا کے بھتیجے سے کہا اے میرے دل دکھلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سر دکھلا دو کدھر ہے میرے آقا میرے سر
اکبر نے کہا غم شہ والا کو بڑے وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے سرکا کے قدم جلد سے عباس پکارے پھیرو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہیں سارے قبلے کی طرف چاہیے منہ اے میرے پیارے قبلے کی طرف چاہیے منہ اے میرے پیارے بے دست ہے اس وقت یہ ایسا کرو رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم پر کیوں میرے لیے روتے ہو بابا کو اٹھا للہ زمین سے شہ والا کو اٹھا میں اٹھ نہیں سکتا تمہیں مولا کو اٹھا قدموں کی طرح سے میرے مولا کو اٹھا واجب یہ پسر مصطفی نعت قدم قرآن کی طرح پاؤں قیامت ہے غضب قرآن کی طرح پاؤں قیامت ہے غضب خورشید زبان سے جو نہیں موت آیا کچھ نرگسی آنکھوں سے کرو ہم کو اشارہ پتلی بھی پھری جاتی ہے منہ زرد ایسا معلوم ہوا جلد ہے اب کچھ تمہارا معلوم ہوا جلد ہے اب کچھ تمہارا کرمٹ یہ نہیں بھائی سے منہ موڑ رہے ہم خوب سمجھتے ہیں کہ دم توڑ رہے ہم خوب سمجھتے ہیں کہ دم توڑ رہے جب کٹ گئے دریا پہ فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود
نقطة دائرة الوجود والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وامينه واخيه وطالب كل طالب مطلوب كل طالب على كل غالب وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لا نفع ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذلك اللهم لا نصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات ارشاد بزرگ عزیز ماتم داران سلطان کربلا اور ماتم داران سفیران کربلا، آپ اس وقت ایک عظیم عبادت ذکر اہل بیت ذکر حسین میں مصروف ہے اور سب سے ممتاز جگہ پر آپ اس وقت موجود ہیں۔ ممتاز اس لیے ہے کہ یہ قوم جو حق اہل بیت مذہب اہل بیت کو تسلیم کیے ہوئے ہے، جو دل میں ولایت اہل بیت بسائے ہوئے ہے، یہ دنیا کی ممتاز قوم ہے۔ اس سے اونچی کوئی قوم نہیں ہو سکتی، اس سے اونچا کوئی قوم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اس سے اونچا کوئی مذہب نہیں ہے، اس سے اونچا کوئی دھرم نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے مذہب کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو اچھا بتاتا ہے، مگر اس کے لیے ایک دلائل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنی دلائل پیش کرتا ہے۔ میں اس لیے ممتاز کہہ رہا ہوں آپ کو اور اس جگہ کو، اس مقام کو، کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس کے ہم توصیف اور جن کے قصیدے پڑھیں گے، ان سے ممتاز کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں، ان سے ممتاز کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے الگ کیا ہے، اپنے نور سے بنایا ہے۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے محمد میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا، مگر نور سے ایک لمحے کے لیے نہیں تنہا رہنے نہیں دیا، نور سے کن کہا فیکون کہتے کہتے دو بنے، ایک محمد مصطفیٰ بنا، ایک علی مرتضیٰ بنا۔ لفظ بدل دوں، یہ لفظ بہت پرانا ہے، میں نیا لفظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو بکھرے تو 14 بنے، سمٹے تو 5 بنے۔ صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد وآل محمد۔ مجھے کوئی تمہید نہیں کرنی، یہیں سے مجلس کا سفر کرنا ہے، اور سفیر حسین میرا عنوان ہے، یعنی سفیر حسین، اس لیے کہ اللہ نے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ایک، نہ کوئی تمہید نہ کوئی وہ، لیکن آپ کی میں پاکیزہ عدالت میں رکھ رہا ہوں۔ آپ، میں بار بار کہتا رہا ہوں، اور مجھ سے کیا جو مقدس علماء ذاکرین خطبہ یہ بھی کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی نے سلام کا آغاز کیا، جس محلے سے، جس گلی سے، جہاں سے گزرتے تھے سلام کرتے تھے نبی، سلام کا آغاز کرتے تھے، سلام کی ابتدا کرتے تھے، مگر کیا ہو گیا نبی والوں کو اور علی والوں کو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اخلاقیات میں اتنے پیچھے ہیں کہ بیٹا یہ سوچتا کہ باپ مجھے سلام کرے، چھوٹے یہ سوچتے ہیں کہ بڑے مجھے سلام کریں، مگر نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ سلام میں اور جواب میں کل 70 نیکی ہے۔ کتنی؟ 70 نیکی، کل نیکی 70 ہیں۔ سلام اور جواب، سلام کرنے والے کو جو ہے 69 نیکی ملے گی، اور جواب دینے والے کو 1 نیکی ملے گی۔ اب آپ بتائیے کہ 69 یعنی 1 کم 70 کمانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، یا 1 نیکی لینا چاہتے ہیں؟ جس نے سلام کی سبقت کی اسے 1 کم 69 ملی، اور جسے جواب دیا اسے 1 نیکی ملی۔ ایک صلوات بھیجتی ہے پر محمد و آل محمد۔ یہی کربلا کا میسج ہے
یہی فرش ادا کا مجلس، یہی پیغام ہے، یہی مجلس ہے۔ اس لیے کہ وہ مجلس نہیں ہے جس مجلس کے بعد تبدیلی نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے جس کے اندر چینجنگ نہ آئے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے اندر اخلاق پیدا نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے جو اپنے اندر ایک اخلاق بدلاؤ، ماں باپ کی سیرت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا احترام، علماء کا اخلاق ان کا احترام نہ لائے۔ وہ مجلس نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ممتاز اس لیے ہے کہ آپ سب سے اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ سب سے اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ بیٹھنا کس سے سیکھا آپ نے؟ یہ غالب علی کل غالب سے سیکھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کائنات، امیر کائنات، جن کی بارگاہ میں آپ تشریف فرما ہیں، ہمیشہ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے، ہمیشہ زمین پہ بیٹھے کرتے تھے۔ آپ نے توجہ نہیں کی۔ ابو تراب پہ بیٹھا کرتے تھے، تراب پہ۔ جناب سلمان نے پوچھا، مولا آپ امیر کائنات ہیں، آپ امیر کائنات ہیں، آپ مولا کائنات ہیں، آپ نیر کعبہ ہیں، آپ برج انما ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ شافع محشر ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ صاحب ذوالفقار ہیں، آپ وارث کوثر ہیں، آپ کسی اونچی بلندی جگہ پر بیٹھیے۔ تو میرے مولا نے کہا، سلمان یہاں سے گرنے کا ڈر نہیں ہے۔ میں نے جملہ ہدیہ کر دیا، یہاں سے گرنے کا ڈر نہیں ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، جہاں بیٹھے ہیں آپ، ممتاز قوم ہیں، اپنا ترجمہ کر لیجئے، مجھے لمبی چوڑی تمہید نہیں کرنی، کبھی کبھی اپنا ترجمہ کیجئے کتنے بلند ہیں آپ، اور اپنے آپ میں فخر محسوس کیجئے کہ اللہ نے آپ کو حسینی بنایا ہے، شیعہ بنایا ہے، اپنا حسین کا ماتمدار بنایا ہے، اپنا اطاعت گزار بنایا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں سید کے گھر میں پیدا کیا ہے، شیعت کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہمیں ماتم حسین زینب کا وفادار بنا، عباس کا علمدار بنایا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت عباس کا علمدار اور وفادار بنایا ہے۔ تو حضور آپ یہاں بیٹھنے کے بعد فخر کیا، کیا کہا مولا نے؟ سلمان یہاں سے گرنے کا ڈر نہیں ہے، ہر بلندی سے۔ اب جملہ قیمت جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا دیجئے، میں نے پہلے پڑھ دیا، یہ نہ دیکھیں کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں پڑھا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ میں اپنے باپ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے مولا کائنات کا ذکر کر رہا ہوں، اور جو مولا کائنات کے ذکر پہ خاموش ہو جائے وہ مولا کا چاہنے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مولا کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیج دی جگہ پر محمد و آل محمد۔ جہاں ہم نے یہ بانٹ دیا کہ وہ مجلس اس کی، وہ فلاں کی، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، فلاں پڑھنا ہی، مجلس کسی کے باپ کی نہیں ہے، مجلس حسین کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں، ذکر حسین کا ہے، آپ نے ثواب حاصل کر دیا۔ تو یہاں بیٹھنے، یہاں گرنے کا ڈر نہیں ہے، یہاں گرنے کا ڈر نہیں ہے۔ سلمان سے کیا کہا؟ یہاں گرنے کا، ہر انسان کتنی بھی بلندی پہ، کتنی بھی اونچائی پہ پہنچ جائے، نیچے ضرور آئے گا، لیکن یہاں تراب پہ بیٹھنے کے بعد، فرش ادا پہ بیٹھنے کے بعد کہاں گرے گا؟ اور گرے گا تو کہاں؟ آنا یہی ہے۔ آپ نے شاید توجہ نہیں کی، اس ریسرچ کو، مولا کائنات کے اس قول کو ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا، حکیموں نے ریسرچ کیا کہ مولا کیا بتا رہے ہیں کہ یہاں سے گرنے کا۔ آپ نے توجہ نہیں کی، جب ابو تراب کا یہ عالم ہے تو تراب کا کیا عالم ہوگا؟ اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اس تراب پہ یعنی اس قول پہ ریسرچ کی ڈاکٹروں نے کہ مولا کائنات نے کیا کہا؟ یہاں سے گرنے کا ڈر نہیں ہے۔ مولا حکیم کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، اگر کسی کا وی پی ہائی ہو جائے، غصہ آ جائے اور اتنا بڑھ جائے کہ روکنے سے بھی نہ رکے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا وی پی ہائی ہو جائے تو مولا ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں اسے 5 منٹ تراب پہ لٹا دو، تراب پہ لٹا دو۔ آپ نے توجہ نہیں، جب تراب کا یہ عالم ہے تو ابو تراب کا کیا عالم ہوگا؟ بھائی صلوات بھیج دیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ ایک قول اور مولا کائنات کا، مولا کائنات یعنی مولا کائنات فرماتے، اگر پوری دنیا چوراہے پر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، علی کا چاہنے والا ہوں، اور علی اسے انکار کر دے، پوری دنیا مائک لگا کر اعلان کے ساتھ یہ کہے میں علی کا چاہنے والا ہوں، علی کا شیعہ ہوں، علی کا پیروکار ہوں، اور علی اسے انکار کر دے، تو کیا وہ علی کا شیعہ ہے؟ اور ساری دنیا انکار کر دے اور علی کہہ دے،
ہائے ہائے میں کیا کروں، علی کہہ دے اب جملہ کا پھر مولا ہمارے آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ بھائی مولا کا جملہ جو قیمت آپ لگانا چاہتے ہیں، مولا نے فرمایا سلمان ہمارا جو چاہنے والا ہوگا، ہمارا جو شیعہ ہوگا وہ لٹانے والا ہوگا، لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد وآل محمد۔ سلامت رہیے بھائی، سلامت رہیے، سلامت رہیے، مولا سلامت رکھیے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس میں نے پیغام پہنچا دیا، کوئی تمہید نہیں، آپ اپنا ترجمہ کیجئے۔ فرش ادا پہ دیکھیے دو طرح کے لوگ، ایک باہر سنتے ہیں کہ صاحب یہاں بھی آواز آ رہی ہے، ہوٹلوں پہ آواز آ رہی ہے، پیڑیوں پہ بیٹھے ہیں، دروازوں پہ باہر بیٹھے ہیں، دیکھیے وہاں سننے کا ثواب ایک ہے، فرش ادا پہ آنے کا دوسرا ثواب، دو ثواب ہے، ایک مجلس ادا سننے کا، ذکر حسین سننے کا ثواب، ایک فرش ادا پہ بیٹھنے کا ثواب۔ تو ایک ثواب سے جو باہر فرش ادا کو چھوڑ کے سنتا ہے وہ صرف ایک ثواب کماتا ہے، لیکن دوسرے ثواب سے کیوں محروم رہتے ہیں؟ تو یہاں فرش ادا پہ بیٹھنے کے بعد یعنی دو ثواب قبلہ، ایک سننے کا ثواب، ایک فرش ادا پہ، اس لیے کہ ابھی حضور نے مرثیہ خان نے یعنی ذاکر اول نے پڑھا، گھر سے آ جاؤ شیخ کی مجلس سے، فاطمہ انتظار کرتی ہیں، تو یہاں سب سے پہلے شہزادی، تو سب سے بڑا شرط تو یہ ہے کہ شہزادی کے پاس یعنی شہزادی کی مقام پر فرش ادا پر جہاں شہزادی آئی ہے وہاں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد وآل محمد۔ بس یہاں سے مجلس کیجئے، آپ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، میں نے یہاں تک پیغام پہنچا دیا، میسج پہنچا دیا۔ دیکھیے امام کی کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، 20 منٹ میں آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں، مگر 20 منٹ میں انشاءاللہ جو پڑھوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جو پڑھ کے آیا وہی بولوں گا، توجہ چاہتا ہوں، جو پڑھ کے آیا ہوں وہی بولوں گا، اور توجہ کے ساتھ، اور نیا بولوں گا، نئی چیز ہوگی جو اب تک شاید نہیں سنی اور نہیں پڑھی ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے اللہ نے کنتو کنزا مخفیہ اپنے نور سے کتنے، میں نے کیا کہا حدیث قدسی میں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے محمد میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا، مگر نور سے ایک نہیں، ایک لمحے کے لیے تجھے تنہا رہنے نہیں دیا۔ دیکھیے جب حافظ قرآن سناتے ہیں نا، رمضان میں تراویح ہوتی ہے، جب قرآن سنا جاتا ہے تو وہاں بھی دو امام ہوتے ہیں، ایک سننے والا ایک سنانے والا، وہ تو ذات واجب ہے، قبلہ ذات واجب، اس نے اپنے حبیب کو کیسے اکیلا چھوڑا ہوگا؟ میرے حبیب تجھے تنہا رہنے نہیں دیا، نور سے کن کہا، فیکون کہتے کہتے دو بنے، ایک محمد مصطفیٰ ایک علی مرتضیٰ، جو بکھرے تو 14 بنے، سمٹے تو 5 بنے۔ اب یاد رکھنا اللہ نے، یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے جو یہ 14 جو ہیں معصوم جنہیں کہتے ہیں، معصوم کتنے ہیں؟ 14، اور یہ 14 جو ہیں یہ ہے اللہ کے سفیر، اللہ کے سفیر قبلہ پہنچ گئے، اور آپ جو اہل ذوق حضرات ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، یہ 14 جو ہیں یہ اللہ کے سفیر ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ ان 14 میں جو 5واں ہے اس کے سفیر ہیں۔ بھائی مجلس کی جگہ یہاں سے توجہ چاہتا ہوں، بھائی یہاں سے مجلس کی جگہ عزیزان گرامی، دیکھیے اب یہاں ایک جملہ ہوتا ہے، کیا کہا میں نے؟ حدیث نبوی کو ارشاد فرمایا۔ کون سی حدیث؟ پہلے یہ دیکھیے کہنے والا کون ہے۔ ایک بچے نے کہا 5 سال کی عمر والے نے، ابا نماز پڑھیے، اس کی بات کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ابا نے کہا بیٹے نماز پڑھیے، اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ایک مولوی صاحب نے، بستی میں رہنے والے مولوی صاحب نے کہا حضور نماز پڑھیے، اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک عالم نے کہا نماز پڑھیے، اس کا اثر اور ہوگا۔ ایک امام جمعہ نے کہا خطبے میں، اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ایک عالم نے کہا اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ایک مجتہد نے کہا اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ایک عالم دورہ نے کہا اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ایک صحابہ نے کہا اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ایک امام نے کہا کہ نماز پڑھیے، اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ایک نبی نے کہا کہ نماز پڑھیے، اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ایک اللہ نے کہا نماز پڑھیے۔ اب 5 سال کے بچے سے لے کر اور اللہ تک جائیے، جتنی شخصیتیں بلند ہیں، بعد میں وزن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ نہیں، بعد میں اثر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ بھئی یہ جو حدیث، یہ رسول نے کہا کہ حسین و منی وانا من الحسین، یہ دیکھیے کہنے والا کون ہے؟
کہنے والے آدم نہیں، نوح نہیں، ابراہیم نہیں، شیش نہیں، میلائل نہیں، کواکب نہیں، 1,23,999 انبیاء کے نبیوں نے کہا حسین و منی وانا من الحسین، نہیں پہنچے، یعنی اس نے کہا جس کا نام عرش پہ احمد تھا فرش پہ نام محمد ہے. بس صلوات بھیج دی جگہ پر محمد وآل محمد. بھائی اتنی عظمت. جیو بھائی جیو، سلامت. بعد میں جتنا وزن ہوتا جائے گا. یہ 14 اللہ کے سفیر اور حضرت مسلم جو ان میں 14 میں 5، یعنی پہلے معصوم محمد، دوسرے معصوم علی مرتضیٰ، تیسرے معصومہ فاطمہ، چوتھے معصوم امام حسن، پانچویں معصوم امام حسین. اب یہ 5واں معصوم یعنی اللہ کا، جو ان 14 میں 5واں ان کے سفیر کون ہے؟ یا یوں کہوں لفظ بدل کے کہ حسین اللہ کے اعتبار کا نام ہے اور مسلم حسین کے اعتبار کا نام ہے. نا 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 نا، جملہ تو میں اب کہوں گا، توجہ چاہتا ہوں. یعنی حسین اس ذات کا نام ہے، اللہ کے بھروسے کا نام ہے، اور مسلم حسین کے بھروسے کا نام ہے، اعتماد کا نام ہے. دیکھیے دنیا کہتی ہے دین بچایا نبی کے نواسے نے، نماز بچائی نبی کے نواسے نے، روزہ بچایا نبی کے نواسے نے، زکوٰۃ بچائی نبی کے نواسے نے، خمس بچایا نبی کے نواسے نے، قرآن بچایا نبی کے نواسے نے، دین بچایا نبی کے نواسے نے، قرآن بچایا نبی کے نواسے نے، انسانیت بچائی نبی کے نواسے نے، اللہ کو بچایا نبی کے نواسے نے. توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا بھیا یہ تم زمانے والوں یہ کہہ رہے ہو دین بچایا نبی کے نواسے نے، قرآن بچایا نبی کے نواسے نے، قرآن بچایا نبی کے نواسے نے. دیکھیے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے ایک رشتہ نہیں لے کے آتا ہے. بھائی قبلہ توجہ چاہتا ہوں، ایک رشتہ لے کے نہیں آتا. فیروز بھائی 2 رشتے لے کے آتا ہے، ایک ماں کا رشتہ، ایک ددیال کا رشتہ. یعنی یہ تو کہہ رہے ہو دین بچایا نبی کے نواسے نے، قرآن بچایا نبی کے نواسے نے. کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو کہ دین بچایا ابو طالب کے پوتے نے. صلوات بھیج دی جگہ پر محمد وآل محمد. دین بچایا ابو طالب کے پوتے نے. کبھی اس لیے کہ میرے بھائی دنیا والوں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک رشتہ لے کے نہیں آتا، 2 رشتے لے کے آتا ہے. ایک ماں کا رشتہ، ایک ددیال یعنی دادا کا رشتہ، ایک باپ کا رشتہ، ایک ماں کا رشتہ یعنی ددیال ننیال. اب جتنی بلند ننیال ہوتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا ہی رشتہ ددیال کا ہوتا ہے. جتنا بہادر باپ ہوتا ہے اتنا ہی بہادر بیٹا ہوتا ہے. اب آپ کو مولا حسین کی ددیال کا بھی پتا ہے، ننیال کا بھی پتا ہے. بس ننیال رسول، ماں فاطمہ زہرا، نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دادا ابو طالب، نانی خدیجہ الکبریٰ، نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، اور دادی فاطمہ بنت اسد، یعنی ددیال کا رشتہ. اب جیسے بہادر مولا حسین ویسے ہی بہادر سفیر حسین ہے. یاد رکھنا، توجہ چاہتا ہوں میں. بہادری حضرت مسلم اب تک شاید توجہ چاہتا ہوں. تو ددیال کا رشتہ جتنا بہادر ہوتا ہے، جتنا بلند ہوتا ہے. اور یاد رکھنا حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے طالب، عقیل، جعفر اور علی. ہر بیٹے میں 10 سال کا فرق، عمر کے حساب سے ہر بیٹے کا 10 سال کا عمر کا فرق ہے. طالب، جعفر، طالب عقیل، جعفر طیار اور مولا کائنات، ہر بیٹے کا. دیکھیں اللہ نے ابو طالب کے 4 بیٹوں کو عطا کیا. 4 بیٹے ہیں، طالب عقیل، جعفر طیار، مولا کائنات. مگر چاروں بیٹوں کو کوئی نہ کوئی صفت ضرور دی ہے. ہر صفت سے یعنی کوئی نہ کوئی ایسی صفت نوازی. جعفر طیار کو بھی تاریخیں پڑھیں، آپ علم کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں، صفت ملی. عقیل کو بھی، جعفر طیار کو بھی، طالب کو بھی. اور مولا کائنات
تو غالب کل غالب ہے، وہ تو امام ہے، معصوم ہے۔ میں جناب عقیل کی بات کر رہا ہوں۔ جناب عقیل دیکھیں دو صفت اتنی رکھتے تھے، اتنے بہادر تھے، اس لیے کہ جیسا باپ بہادر ہوگا ویسا ہی بیٹا بہادر ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں بھائی۔ جناب عقیل کے اندر دو صفاتیں تھیں، ایک تو مہاویر انصار عرب تھے، مہاویر انصار عرب، علم انصار یعنی شجروں کا علم جانتے تھے۔ آئے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، شجروں کا، خاندانوں کا، شجروں کا، اس کی نانی ایسی تھی، اس کی دادی ایسی تھی، اس کی خالہ ایسی تھی، شجروں کا علم جانتے تھے۔ اور ایک حاضر جواب تھے، حاضر جواب جناب عقیل، ایسے حاضر جواب تھے کہ شام میں حاکم، میں امیر نہیں کہوں گا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اس لیے کہ امیر صرف امیر کائنات ہے۔ کچھ کم پڑھے لکھے، کیا کم پڑھے کیا، میں تو طالب علم ہوں، کچھ زیادہ پڑھے لکھے خطیب اور مولوی کہتے ہیں امیر شام، امیر شام، امیر شام۔ بھیا وہ امیر شام نہیں، فقیر شام ہے۔ اگر اس نے، میں کیا پڑھوں میرے بھائی، اگر علی کے فضائل پر اور جناب عقیل کے فضائل پر خاموش رہو گے اور ہاتھ باندھ کے سنو گے تو میں جملہ کہنے پہ عادی ہو جاتا ہوں۔ اس لیے کہ علی کے ذکر کو خاموشی سے نہ سنا کرو، اس لیے کہ ذکر وہ ہے جو نو کے نیزے پہ خاموش نہیں رہا، اور اس ذکر کو خاموشی سے نہ سنو، ہاتھ کھول کے سنو، زبان سے بول کے سنو۔ اس لیے جس کے ہاتھ علی کے ذکر میں نہیں کھل سکتے، مسجد میں کیسے کھل سکتے ہیں؟ مولا سلامت رکھے، خلا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، مجلس کیجئے گا۔ حاضر دو صفتیں تھی، حاضر جواب، مہاویر انصار عرب جناب عقیل، ابو طالب کو اولاد علی، ابو طالب میں کوئی نہ کوئی ایسی اللہ نے صفتوں سے نوازا تھا، باکمال ممتاز صفت تھی۔ حاضر جواب یہ تھی کہ حاکم شام نے اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد میں ایک بات کہی، اے عقیل، یعنی ہنس کے، مذاق اڑا کے جناب عقیل کی، تم بنی ہاشم شادیاں بہت کرتے ہو۔ ہائے ہائے بھائی، کام کی بات سنیے خدا کی، کبھی کبھی تاریخ میں سنا کیجیے گا کہ تم اے بنی ہاشم، اے عقیل تم بنی ہاشم شادیاں بہت کرتے ہو۔ کہ اس بات پہ ہنس مت، ابھی حاکم شام نے جملہ مکمل نہیں کیا، عقیل نے فوراً جواب دیا، یہ بات ہنسنے کی نہیں، افسوس کرنے کا مقام ہے۔ کہ کیوں؟ کہ ہم بنی ہاشم شادیاں بہت کرتے ہیں، تمہاری عورتیں شادیاں بہت کرتی ہیں۔ صلوات بھیجی جناب محمد و آل محمد۔ کا دوسرا کہ اے عقیل، تمہارے چچا جو ہیں ابو لہب وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ کہ یہ بھی افسوس کا مقام ہے، اگر میرے چچا جہنم میں جل رہا ہے تو تیری پھوپھو جہنم میں جل رہی ہے، ام جمیل۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد و آل محمد، بس مل کے صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد و آل محمد۔ تیری پھوپھو جو ہے ام جمیل وہ جہنم میں جل رہی ہے، اگر میرے چچا جی جل رہے ہیں، بھائی تھوڑا سا قریب قریب، یہ بیچ کا جو ہے تھوڑا سا ضرور بھیجتے رہے ہو، تھوڑا قریب قریب آتے رہے، قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے۔ میری مجلس اہتمام کی طرف جاری ہے، پیغام میسیج نہ دے رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں، راستہ چھوڑیے، زائد زوار حسین ہے آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے۔ یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا لوگ پوچھتے ہیں علی کیا ہے، میں بتاؤں علی کیا ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا علی کا ہے؟ ذرا یہاں سے مجلس ہو جائے گی، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا؟ بولیے بھائی بولیے، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ ہم کیا کریں، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا؟ زور سے بولیے، ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا؟ کعبہ نجف علی کا مدینہ، ہر گاؤں سے ہر شہر سے رشتہ، جوگی پورا علی کا ہے بگرا، اس روز سے فرار ہے دنیا کی مشکلیں جب سے ہمارے ہونٹوں پہ نعرہ علی کا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد والے۔ تو دو صفتیں تھی، کمال تھی۔ دیکھیے اب تاریخ سنیے گا، سفیر کیسے ننیال کے رشتہ سے دو رشتے لے کے آتا ہے، ایک ماں کا ایک ددیال کا،
ایک باپ کا رشتہ لے کے آتا ہے، ایک باپ کا رشتہ لے کے آتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل، دیکھیں اولاد ابو طالب، جناب ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے، تاریخ پڑھیے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، مگر تجارت کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے، اور تجارت اتنی کامیاب پورے عرب میں، یعنی رئیس بتا کا ایک نام تھا تاجر کا، جناب ابو طالب کے قافلے لے کے جاتے تھے، اور 3 جگہ جاتے تھے، شام، یمن اور ایک واسطی، ایک الواسی جگہ ہے۔ عراق اور ایران کے درمیان ایک جگہ تھی، ایک شہر ہے الواسط، یعنی واسطی، جہاں سے زیادی سادات الواسطی چلی ہے، وہیں سے لوگ آئے ہیں۔ جو زیادی سادات ہے الواسطی جو کہلاتے ہیں، وہیں سے زیادی سادات آئی ہے۔ تو شام میں ہمیشہ موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ جب موسم ٹھنڈا، مولا آپ کو زوارے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جبی بھی ساکنہ کے روزے کی زیارت کرائے، سب کو میرے مولا پروردگار شام میں ہمیشہ موسم ٹھنڈا رہتا ہے، سب کو زوارے حسین اور جناب زینب بی بی سکینہ کا ظاہر بنائے، جو بھی تمنا رکھتے ہیں، ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو جب موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا تو یمن، جہاں موسم صحیح رہتا تھا، یعنی کم گرمی ہوتی تھی، سردی زیادہ ہوتی تھی، تو ابو طالب یمن جاتے تھے، اور اگر درمیانی ہوتا تھا تو الواسط جاتے تھے۔ تو ایک بار جو ہے الواسط آپ جانے لگی، پہلے غلاموں کو لے کے جاتے تھے، ہر بار قافلہ غلام اور نوکر لے کے جاتے تھے، مگر ایک بار جو ہے ابو طالب خود حضرت عقیل کو لے کے ساتھ چلے، غلاموں سے کہلایا کہ جا کے الواسط کا جو بادشاہ ہے اس سے کہو کہ اب کے اس بار جو ہے وہ غلام نہیں آ رہے ہیں تجارت کے لیے، بلکہ مالک یعنی آقا آ رہا ہے، ابو طالب خود آ رہے ہیں۔ دیکھیں تیاری ہوتی ہے، جب کوئی بڑا آدمی یا کوئی وی آئی پی آدمی آتا ہے یا رئیس شہر آتا ہے تو اس کا ایک استقبال ہوتا ہے، پورا پریکٹیکل جو ہے، اور پورا منتری منڈل جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور انتظامات ہوتے ہیں، اور سجاوٹیں ہوتی ہیں کہ صاحب فلاں آ رہے ہیں۔ اسی طرح رئیس الواسط جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے غلاموں کو، اپنے بستی والوں کو، اپنے شہر والوں کو لگا دیا کہ اب جو ہے قافلہ آ رہا ہے اس بار ہماری طرف الواسط کے ہاں، الواسط شہر میں آ رہا ہے، واسطی شہر میں آ رہا قافلہ۔ اب جیسے قافلہ چلتا تھا اس سے آگے آگے کچھ فاصلے سے گھڑ سوار چلتا تھا، تاکہ یہ بتائے کہ آگے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، آگے کوئی نقصان، کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے جا کے کہا رئیس الواسط جو شہر بادشاہ تھا، کہنے دیکھو انتظام کر لیجئے، کا انتظام کر تو لیا ہے، پورے بستی ہم نے آپ کے مصروفیت میں، آپ کی خدمت میں کھڑی کر دی ہے، لگا دیا ہے، اور آپ تشریف لائے۔ کہا اس بار غلام نہیں آ رہے ہیں، کہ پھر کہ ابو طالب ہمارے آقا آ رہے ہیں، گھر والے آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، رئیس الواسطی نے جو بادشاہ تھا، جو بستی والے تھے ان کو گھر بھیج دیا، اور کہا اپنے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا اور اکٹھا کیا کہ آپ اس قافلے کا استقبال غلام نہیں کریں گے، بلکہ آقا کا غلام کرے گا۔ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، آقا کا غلام کرے گا، یعنی آقا کا استقبال کرے گا، غلام کا استقبال کرے گا، خاندان رئیس کا استقبال کرے گا۔ استقبال ہوا، آ گیا قافلہ، استقبال ہوا، مہمان نوازی ہوئی تجارت کے، اس لیے کہ جب کوئی تاجر قافلہ آتا ہے، جیسے یہاں مخصوصی ہوئی، اور مخصوصی میں اپنی دکانیں بھی لگاتے ہیں، تو اس میں ہر طرح کی اقتصادی حالات بنتے رہتے ہیں، جیسے اقتصادی حالات بنتے رہتے ہیں ویسے ہی ترقیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح قافلے میں، تجارت میں ترقی ہوئی، بھائی مجلس میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لی، اور پیغام لیتے جائیں، توجہ چاہتا ہوں۔ بس جیسے اب یہ قافلہ واپس جانے لگا، جیسے ہی جانے لگا، حضرت ابو طالب کے سامنے اور حضرت عقیل کے سامنے وہ رئیس الواسطی جو بادشاہ شہر تھا، وہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ بس تاریخ سنیے گا، تاریخ یہاں سے ایسے بیٹھا جیسے غلام آقا کے سامنے۔ جناب عقیل نے کہا کہ یار بھائی، آپ ایسے سر جھکائے کیوں بیٹھے ہو؟ تم نے ہماری خدمت کی ہے، تم نے بنی ہاشم کی خدمت کی ہے، تم نے سیدوں کی خدمت کی ہے، تم نے سادات کا احترام کیا ہے، ذرا سر اٹھا کے فخر سے سر اٹھاؤ۔
اب تو تمہارا فخر کا مقام ہے کہ تم نے بنی ہاشم کی خدمت کی ہے۔ کہا میں اس لیے سر جھکائے بیٹھا ہوں کہ بات چھوٹی سی ہے، مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ کہا بھائی بات تمہاری چھوٹی سی نہیں، ذرا اپنی بڑی بات کو پیش کر، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو چھوٹی بات کو بھی بڑی بناتے تھے۔ میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، یعنی چھوٹی بات کو بھی بڑی بات بنا دیتے ہیں، ہم بے عزتوں کو بھی عزت دار بنا دیتے ہیں، ہم گنہگاروں کو بھی بخش دیتے ہیں، ذرا اپنی بات پیش کر۔ کہا میری بات یہ ہے کہ میرے 4 لڑکیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی اس خاندان میں یعنی اس گھرانے میں چلی جائے جس میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک محمد آنے والا ہے، ایک یاسین آنے والا ہے، ایک تا آنے والا ہے۔ جناب عقیل نے اتنا سنا اور سننے کے بعد ایک جملہ کہا بھیا وہ محمد آنے والا نہیں بلکہ آ چکا ہے۔ حاضر جواب تھی نا، آنے والا نہیں آ چکا ہے، ہم چھوڑ کے آئے۔ کہا میرے 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی میں چاہتا ہوں اس گھر میں چلی جائے جہاں قرآن اترا ہے، جہاں کوثر کی آیتیں آئی ہیں، جہاں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جہاں قرآن کی آیتیں، جہاں ملائکہ آتے ہیں، جہاں ستارے آتے ہیں، جہاں چاند سلام کرتا ہے، جہاں سورج سلام کرتا ہے، اس گھرانے میں میری ایک بیٹی چلی جائے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ابو طالب مسکرائے اور مسکرا کے ایک جملہ کہا بھائی اب دیکھو کتنے مجلس سننے والے لوگ ہیں اور ذاکر سننے والے لوگ ہیں، توجہ چاہتا ہوں میری مجلس اہتمام کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا بھیا میرے بھی 4 بیٹے ہیں مگر 3 کا اختیار مجھے ہے۔ نا 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 ایسے سوڑائی سناؤں گا میں جب تک آپ کے ہاتھ اور زبان نہیں کھلے گی۔ غدیری مجلس ہوگی یہاں سے، اس جملے کی چونکہ مجلس اہتمام کی طرف جا رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ میرے بھی 4 بیٹے مگر 3 کا اختیار مجھے، 1 کا اختیار نہیں ہے۔ رئیس الواسطی رئیس بادشاہ نے قبلہ پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 بیٹے؟ کہا 4 بیٹے؟ کہا 3 کا اختیار آپ کو، 1 کا نہیں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ 3 میرے گھر میں آئے ہیں، 1 خدا کے گھر میں آیا ہے، 1 اس کے گھر میں آیا ہے، میرے گھر میں نہیں۔ 1 کا اختیار اس کو ہوگا، 3 کا اختیار مجھے ہے۔ صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد وآل محمد۔ مولا سلامت رکھے، قبلہ آپ کے ہاتھوں کو، آپ کی دعا کو پوری کرے۔ میں توجہ چاہتا ہوں 1 کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ کہ میں یہ ایک بیٹی، تو آپ مجھے بتائیے تاریخ میں جناب عقیل کی زوجہ اور جناب مسلم کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آپ نے اتنی مجلس سے سنی، اتنی تاریخیں سنی، محرم میں سنتے، اب محرم میں 102 مہینے سنیں گے۔ جناب مسلم کی دیکھیں ننیال کا اثر اور ددیال کا اثر کیسے، جیسے حضرت عباس کا ددیال اور ننیال، ویسے ہی حضرت مسلم، جیسے مولا حسین۔ میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، امام ہوتا ہے، میں خاندانی اعتبار سے ددیال اور ننیال کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ جناب مسلم کا بھی اسی طرح بہادر، جیسے ددیال بہادر ایسے ننیال۔ کیا تھا نام؟ جناب علیہا، جناب مسلم کی والدہ گرامی اور جناب عقیل کی زوجہ کا کیا نام ہے؟ جناب علیہا خاتون۔ علیہا خاتون، علیہا عربی اور خاتون فارسی، اس لیے کہ عراق اور ایران کے درمیان یہ شہر تھا الواسطی، جہاں سے زیادہ سادات چلی ہے۔ دیکھیے اب یہ ننیال یوں ہی تھوڑا ہی جناب مسلم کی ماں بنی، یوں ہی نہیں بنی، بلکہ پاکیزہ شجرے سے شجرہ چلا آ رہا ہے۔ جناب عیسیٰ سے پہلے نبیوں میں ایک نبی گزرے ہیں جناب زرتش، جناب زرتش، اور ان کے 2 وصی ہیں تبات اور نبات، جنہیں آل فرزندان کہا گیا۔ آل فرزندان، وہاں سے جناب مسلم کی والدہ جناب عقیل مسلم یعنی جناب عقیل ابن ابی طالب کی زوجہ جناب علیہا خاتون کا شجرہ چلا۔ آپ نے توجہ نہیں کی، جناب مسلم جب ہی تو اتنا بہادر بیٹا پیدا ہوا ہے،
جب اتنی ماں بہادر تھی آپ نے توجہ نہیں کی. میں جملے کا پوسٹ مارٹم نہ کروں, 1 منٹ میں جملے کا پوسٹ مارٹم کر دوں. ارے اور جب خاتون اتنی بہادر, شجرہ اتنا بہادر تھا, جبھی تو مسلم جیسا بہادر بیٹا پیدا ہوا. ارے آپ نے دیکھا نہیں, ایک خاتون نبی کے گھر میں جیسی آئی تھی ویسی ہی چلی گئی. صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد وآل محمد. ختم کر دی میں نے آپ کی عبارت. بہادر جناب مسلم بن عقیل علیہ خاتون آپ کی والدہ گرامی تھی, مگر شجرہ بہادر یہ 14 حسین کے سفیر جناب مسلم بن عقیل. ختم کر دی میں نے آپ کی بات. ابھی فضائل بن کے آپ نے امیر بن کے فضائل سنے ہیں, مصائب غریب بن کے سن لیجئے گا, اس لیے کہ کوئی بیوی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. ماں کا شجرہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. پاکیزہ مائیں تلاش کرو. آخری پیغام رفت مصائب سے آیت اللہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ عورت تلاش مت کرو, مائیں تلاش کرو. اس لیے کہ عورت معاشرے کی مربی ہوتی ہے. وہ اپنی آغوش میں ایک اولاد نہیں پالتی, ایک سماج پالتی ہے. جیسی ماں کی تربیت, اس لیے کہ دودھ کا اثر بھی ہوتا ہے اور خون کا بھی اثر ہوتا ہے, لہو کا بھی اثر ہوتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے, جب تک محمد حنفیہ لڑتے رہے, مولا کائنات کہتے رہے میرے دودھ کا اثر ہے, لہو کا اثر ہے, میرے لہو کا اثر ہے, میرے خون کا اثر ہے. اور جہاں محمد حنفیہ رک گئے کہا اب دودھ کا اثر ہے. لہذا دودھ کا اثر بھی پاکیزہ مائیں, خاندانی مائیں تلاش کرو, تاکہ قوم کے حوالے ایک سچا حسینی اس طرح, اس لیے کہ ایک عورت ایک اولاد نہیں بلکہ ایک سماج پالتی ہے. جناب عالیہ خاتون نے وہ پروان چڑھائے, وہ پرورش کی جناب مسلم جیسا بیٹا جو سفیر حسین بنا. حسین اللہ کا سفیر, حسین منی وانا من الحسین, میرا حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں. سن 3 شعبان سن 61 ہجری تک یہ سمجھ میں آتا کہ حسین نبی سے ہے, مگر یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ سن 61 ہجری کے بعد قیامت تک رسول نواسی سے کیسے؟ اس لیے کہ حسین نے نبی کو بچایا, نبی کے سفیر بن کر, دین کے سفیر بن کر, اللہ کے سفیر بن کر حسین مکے میں ہے اور ایک خط لکھا اور اس میں افضل معتمدی اہل بیتی, میں اپنا معتمد صفیۃ الحسین, اے بھیا مسلم تم کوفے جاؤ. اس لیے کہ حضرت مسلم بہادری کے اعتبار سے حضرت عباس سے شجاعت میں کم نہیں تھے. اس لیے کہ مسلم عباس بنا کر مولا حسین نے مسلم کو کوفے بھیج دیا, اس لیے کہ حضرت عباس کو کربلا جانا تھا. ختم کر دی. فضائل امیر بن کے سنائے, مصائب غریب بن کے سن لیجئے. کوئی بیوی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے اپنے لال کا پرسہ, اس مظلوم کا پرسہ لینے کے لیے, اس مسافر کا پرسہ لینے کے لیے, اس بے کس اور غریب مسافر کا, اس مظلوم کا پرسہ لینے کے لیے جسے عزاداروں, جسے کوفے میں گرفتار جو یک و تنہا رہ گیا. جناب مسلم کو سفیر بنا کے کوفے بھیجا مولا حسین نے. عزاداروں 18,000 تاریخ کی مقتل کی لفظیں ہیں. 18,000 کوفیوں نے خط لکھے, سنی علماء نے 16,000 لکھے اور شیعہ علماء نے 18,000. کوفیوں نے سفیر حسین یعنی حضرت مسلم کے ہاتھ پر, چونکہ مولا حسین نے لکھا تھا اے مسلم, اے بھائی مسلم, تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی, بیعت حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. عزاداروں 18
18,000 کوفیوں نے مسلم سفیر حسین پہ بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد ظہر کی نماز میں تقریباً 16,000، کسی نے 10,000، کسی نے 18,000 لکھے ہیں جو ظہر کی نماز میں تھے، عصر کی نماز میں تھے، مغرب کی نماز میں تھے. مگر جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھی اور اب جو پیچھے کو دیکھا تو حضرت مسلم مسجد کوفہ میں یہ کو تنہا تھے. سنو گے حضرت، گریہ ایسے نہیں، بعد مجلس آپ کو اس تابوت کی زیارت کرنی ہے جس کا لاشا دارالعمارہ کے گیٹ پر دروازے پر لٹکا رہا، جس کے پیروں میں رسی. اس تابوت کی زیارت کرنی ہے آپ کو. جزاکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا. عزادارو، آپ کے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ذرا گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، ارے چیخ کے رویا کرو، اس لیے کہ عزادارو سنو گے، عزادارو ہمارے آقا حسین بھی جناب مسلم کی شہادت میں اور مولا حسین کی شہادت میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جناب مولا حسین بھی پیاسے شہید کیے گئے، جناب مولا حسین بھی جناب مسلم بھی پیاسے شہید کر دیے گئے. مگر فرق یہ عزادارو سنو گے، جناب عباس موجود تھے جب سہارے کے لیے، عزادارو سب موجود تھے، مگر جب مسلم کوفے میں مارے گئے اور بالائے آخر سے بلندی سے گرائے گئے، نہ بھائی ساتھ نہ کوئی رشتہ دار ساتھ، ارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی مسلم سے جدا ہو گئے. جزاکم اللہ. اللہ کسی غم اللہ سے مظلوم کربلا کے. سنو گے عزادارو، سب سے پہلے جب سفیر حسین کوفہ بن کر آئے تو جناب مختار کے یہاں مہمان نوازی، پھر جناب بھیا ابھی 2 منٹ رک جائیے ذرا، 2 منٹ درست، ابھی مسائل پڑھ لیجیے گا، 2 منٹ رک جائیے گا عزادارو، رک جائیے گا ابھی. تو سنو گے حسینیوں، سنیں مال مجلس رونا ہے، ذرا رک جائیے، 2 منٹ رک جائیے، مسائل پورے پڑھنے دیجیے گا، مجھے ایک روایت پڑھنی ہے مگر گریہ ہونے دیجیے گا. عزادارو سنو گے، ایسے نہیں، مال مجلس 3 طرح کے رونے والے ہوتے ہیں. جب کسی کی میت ہوتی ہے، کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، اس جنازے پہ بھی 3 طرح کے رونے والے ہوں گے. گھر والے، باہر والے، محلے والے. جناب مسلم بن عقیل کو جنازے پر عزادارو میت پر باہر والوں کی طرح نہیں، جیسے زہرا روئی ہے، جیسے فاطمہ زہرا. جزاکم اللہ. اللہ کسی غم اللہ سے مظلوم کربلا کی. عزادارو جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، جناب مسلم گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد عزادارو دربار میں لائے گئے. جناب ابن زیاد لعنتی نے کہا مسلم وصیت بیان کرو. جناب مسلم نے وصیت بیان کی کہ میں 700 درہم کا مقروض ہوں، میری ذوالفقار تلوار بیچ کر اسے ادا کر دیا جائے، میری میت کو دفنا دیا جائے. عزادارو اور یہ کہ میں اپنا آقا حسین کو خط لکھ چکا ہوں اور میرے آقا حسین لکھ دیجئے، بتا دیجئے گا، خط لکھ کے بتا دیجئے گا، پہنچا دیجئے گا، خبر پہنچا دیے میرا آقا حسین کوفے نہ آئے. عزادارو وصیتیں ہوئیں. عزادارو اس کے بعد ابن زیاد نے کہا تم میں سے کون ہے جس نے مسلم سے زخم کھایا ہو؟ تو قیس عامری آگے بڑھا کہ میں نے مسلم سے زخم کھایا ہے. کہا جناب ابن زیاد لعنتی نے کہا اے قیس، مسلم کو سب سے اونچی بلندی سے اس کا سر کاٹ کر نیچے گرا دے. عزادارو جناب مسلم کو لے کر چلا جلاد، ارے دارالعمارہ کی چھت پہ لایا. عزادارو تلوار چلی. تلوار چلنے کے بعد ایک منزل پر حسین نے جیسے ہی کہا، جناب مسلم نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. جناب عباس نے کہا اے آقا کس کا سلام ہے؟ کہا میرے سفیر، میرے کا، میرے مسلم کا. میرا مسلم مارا گیا، میرے مسلم شہید ہو گیا. سلام اللہ سینہ.
ہائے بے وطن